کرام، حاضرین و ناظرین، گزشتہ جمعوں کے اندر آپ حضرات نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی بنا اور اس کی عظمت اور شان سماعت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جس صدا کو بلند کیا تھا، وہ آواز قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کانوں میں اس طرح مستحکم اور اتنی مؤثر صدا، جو جس نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا، اتنی ہی مرتبہ اللہ کریم نے اس کی قسمت میں، اس کے نصیب میں وہاں جانا، حج کرنا لکھ دیا۔ حج بیت اللہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیادیں اور ستون 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک حج ہے۔ ہر ستون اور ہر رکن کی اپنی اہمیت ہے، اپنے فوائد ہیں، اور ہر رکن کی اپنی فضیلت ہے۔ نماز کو لے لیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو نماز پڑھے گا گناہوں سے پاک ہوگا، نماز پڑھنے سے برے کاموں، بے حیائی سے رکے گا، نماز پڑھنے سے صحت اور تندرستی کا خیال آئے گا۔ نماز کے فوائد میں ہے کہ نمازی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کریم اس عبادت کے ذریعے اسے پاکیزگی سے نوازتا ہے، انسان طہارت کی طرف مائل رہتا ہے۔ ہر رکن کا، روزے کے اندر غم گساری، خود بھوکا رہ کر دوسرے بھوکوں، مفلس ناداروں کے بارے میں سوچنا، ان کی طرف مائل ہونا، ان کی غم گساری کرنا، بے شمار فوائد میں سے ایک یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ دینے والا بھی پاک ہوتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ، ہر رکن کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ ان اراکین میں سے ایک رکن اور ایک بنیاد، ایک ستون اللہ کریم نے حج بیت اللہ کو رکھا، اور اس گھر کا حج اس آیت کی روشنی میں، جس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے، پروردگار عالم نے فرض قرار دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، خانہ کعبہ کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی، پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ طاقت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مال و دولت، زاد راہ، سواری، راستے کا پورا من ہونا، اور اسلامی حاکم وقت کی طرف سے اذن، اجازت ہونا، راستے کا مامون ہونا، پرامن ہونا، دشمن سے اس راہ کا پاک ہونا، یہ سب چیزیں فریضہ حج میں شامل۔ کوئی رکاوٹ بن جائے تو یہ شرعی عذر ہوگا، ایسا شخص حج نہیں کرے گا، یہ عذر اسے روکیں گے
وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے جو حج نہ کرے تو گویا اس نے اسلام پر بھی ظلم کیا، بانی اسلام پر بھی ظلم کیا، اور اللہ کی ذات جس نے اسے پیدا کیا اس کے حکم پر بھی ظلم کیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے حج نہ کر سکا، اس نے کبھی ارادہ نہیں کیا، مال و دولت کو صرف نہیں کیا۔ تو اس آیت میں فریضہ حج کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔